آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه العاشقين الصالحين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين ارحم بحق طه وياسين آمین. میرے انتہائی عزیز و محترم علامہ نعیم الدین صاحب اور دیگر تمام علماء ملت اور میرے بزرگوں دوستوں اور عزیزوں اور میریاں بہناں تو میریاں بچیاں جڑیاں ساڈے تو اوڈر بیٹھیاں لیکن آوازاں ساڑیاں ہو سکتا سندیاں پیاں. اللہ پاک تہاڈی تے میری حاضری قبول فرمائے. اللہ پاک سن خلوص نیت دی دولت عطا فرمائے اور اللہ پاک سن او صراط مستقیم عطا فرمائے جیڑا سی ہر روز خدا کولوں منگنے ہاں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ پاک بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے. بے حد دل خوش ہے اپنے عزیز و محترم علامہ صاحب دی جڑیاں بھی انہاں تواڈے سامنے گلاں کیتیاں انتہائی مثبت اور انتہائی فائدہ بخش ہیں تواڈے واسطے. شرط اتنی ہے کہ اگر تساں دماغ اور دلاں دے دریچے کھولن اور پھر اس نوں سن کے سمجھن دی کوشش کیتی ہے اور پھر اس نوں اپنے سینے نال لایا تو انشاءاللہ اسی صراط مستقیم جڑا منگنے اللہ پاک سانوں عطا فرما سے. میرے دوستو، اس کائنات دی آفرینش تو بعد اللہ پاک نے حضرت انسان نے اس دی سرداری عطا فرمائی اور سرداری دے بدلے وچ اسن کچھ احکام اپنے جڑے نے استنافذ کیتے کہ میں سرداری تے اس کائنات دی تن عطا فرمائی ہے لیکن تو ہر چیز تا حکم ہونے دے باوجود میرا محکوم ہے، میرا بندہ، میں جڑا حکم دے ساں اس تے تو عمل کر سیں. اور اسے وعدہ بھی کیتا کہ اسی اس تے عمل کر ساں. لیکن بہرحال انسان دا مانی بھولن والا اسی بھول جانے ہاں، اسی وہ وعدہ پورا نہ کر دے اور کچھ کمیاں رہ جانیاں. اللہ پاک کو میں تواڈی طرفوں اپنی طرفوں بھی انتہائی الہا اور عاجزی دے نال عرض کر ساں کہ میرے اللہ اسی کمزوراں ناتواں ساڈے گناہاں دی معافی سانوں عنایت فرمائی. بہرحال احکام الہیہ ساڈے تے اللہ پاک نے نافذ کیتے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ سورہ عذاب دے اندر اللہ پاک ساڈی عظمتاں اجاگر کیتا کہ اساں زمین و آسمان اور پہاڑاں دے اُتے امانت پیش کی تھی، لیکن انہوں نے ہاتھ باندھ دیتے، التماس کیتا کہ ساڈے کول یہ امانت نہیں چیندی، اور نال ہی لرزہ براندام بھی آ گئے۔ یہ بھولا انسان جڑا میں بھی ہاں تے تسی بھی ہو، اس نے اگا ہو کہ میرے سرے تے پانڈ رکھ، میرے سرے تے گڈڑی رکھ، میں چال ایسا چال لئیے وہ گڈی۔ نال ہی اللہ فرمایا انہو کان ظلومًا جہولا۔ اے جڑا بھولا انسان ہے یہ کدی کدی اپنی جان تے ظلم بھی کردا، اور اے سادہ بھی ہے، بھول بھی جاندا، یہ ساڈے خاص ہیں، لیکن اس دے باوجود یہ گل سچ ہے کہ امانت اسیں چاہیے۔ اور جڑے خدا دے خالص بندے ہوندے نے جنہ اپنے رب نو راضی کر لیا ہوندا، جڑا اس انسانیت دا نچوڑ ہوندے نے، انہاں پنڈ راہ کدی بھی نہیں سٹی۔ جٹ بندے ہو، زمیندار بندے ہو، راٹھا چاری اور خودی کس طرح ہے، چاہ کے پنڈ کدی بھی نہ سٹی۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرماندے نے اندر روئیے باہر ہسیے، بھید دلاں دے مول نہ دسیے، چاہ کے پنڈ کدی بھی نہ سٹیے، نت پہ ملیے چاہاں نال، دل لگڑا بے پرواہ نال، اتھے دم مارن دی نہیں مزہ، بے پرواہ نال دل لائیے، کربلا دے میدان دے وچ سارا کنبہ قربان کر دینا پڑتا، اور پھر بھی پڑھتے رہنے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جس نے ساڈی یہ قربانی قبول کر لی۔ اللہ پاک انہوں نے بے شمار شان و شوکت عطا فرمائی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ تو انہوں واسطے ہو گیا، لیکن کچھ اساں غلط طریقے اختیار کر لے جنہیں تو میں اللہ پاک نو عرض کردا اور ہر وقت دعا منگنا کہ ہے میرے اللہ سان خود ہی تو معافی عنایت فرما۔ تو میرے دوستو، یہ جڑی کائنات ہے بھی سن شہنشاہی اللہ نے عطا فرمائی، اور اچھائی اور برائی دی جنگ بھی نال ہی ساڑے شروع ہو۔ ستیزہ کار ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ جس دن تو یہ کائنات بنی ہے پوری دیانتداری نال اس کا مطالعہ کر لو۔ اسی ایک دوسرے لڑتے ہونے ہیں، اسی ایک دوسرے کا نقصان کرتے ہونے ہیں، اور غلطیاں کا ارتکاب بھی کرتے ہونے ہیں، اور یہ نال نال حق اور باطل دی جنگ بھی جاری۔ ستیزہ کار ہے ازل سے تا امروز، جس دن تو ساڈی آفرینش ہوئی ہے اس دن تو لے کے آج تک جنگ شروع ہے۔ برسر پیکار ہے کون؟ چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ چراغ مصطفی نال شرار بولا بھی ٹکراؤندا ہوندا ہے۔ کدی ابراہیمیت اور نمرودیت مقابلہ کر دے، کدی موسویت اور فرعونیت آپس میں مقابل ہو جاندے ہیں، کدی مصطفیت اور ابو لہبیت آپس مقابل ہو جاندے ہیں، اور کدی حسینیت اور یزیدیت آپس میں مقابل ہو جاندے ہیں۔ یہ تو ساری کائنات بھی نظر آندا رہا سی، لیکن جڑے حق دے پجاری نہ ڈرن، نہ سہمن، نہ نفع نقصان نو ویکھیا نہ، بلکہ اپنے رب دی رضا دی خاطر جیڑی قربانی اس منگی دے دیتی، جیڑی بھی میرے رب نے قربانی منگی وہ دے دیتی، اور بعضی اگرچہ ظاہری طور تے بے شمار نقصان نظر آیا لوکاں، لیکن بعضی کہن دیتی انہوں نے جنہ قربانی دے دیتی۔ تو اللہ پاک نے اپنی کتاب ہے جڑا ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جڑے اپنی جان لڑا دیں ساڈی رضا حاصل کرن واسطے۔ والذین جاہدوا فینا، یہ ترجمہ بے شمار طریقے نال کیتا جاندہ، میں پنجابی تو سمجھان دی کوشش اس تو کرنا کہ ہو سکتا تو سمجھ آ جائے۔ والذین جاہدوا فینا، اللہ پاک فرمایا جڑے ساڈے واسطے اپنی جان لڑا دیں۔ فینا دا معنی کیا؟ ساڈے واسطے۔ یہ نہیں میں نے ایک MNA یا MPA بن جائیں یا میں اس ملک دا بادشاہ بن جائیں۔ حضرت امام حسین نے قربانی اس واسطے نہ ہی دیتی کہ میں اس ملک دی حکومت مل جائے، بلکہ اس واسطے دیتی ہے تاکہ میرے نبی پاک اور اللہ دا دین سلامت رہے۔ آج بھی یہ کوشش جڑا انسان کردا وہ کامیاب ہوندا، لیکن دوسری کوئی اور نیت ہوندی ہے تو کامیابی مقدر نہیں بنتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ پاک اپنی سچی کتاب دے اندر فرمانا جڑے لوگ اپنی جان لڑا دیں میں راضی کرن واسطے، جڑے لوگ جان لڑا دیں میں راضی کرن واسطے، کہ میں چھوڑ دینا ہونا، میں ضائع کر دینا ہونا، میں انہوں دی مدد نہ کرتا، نہیں، کائنات دے صفحے پڑھو
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਫਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਜਾਦੂ ਫੀਨਾ ਲਨਹਦੀਅਨਹੁਮ ਸੁਬੁਲਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਰਮ ਰਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਜन्नत ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਾ ਰਾਹ। ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਜਾਦੂ ਫੀਨਾ ਲਨਹਦੀਅਨਹੁਮ ਸੁਬੁਲਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਬਤ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਲ ਜਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਗੋਇਆ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਆਵੇ। اللہ پاک دا کلام سچا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس نے شروع فرمایا میری کتاب شک کرنے والی کفر دی دنیا داخل ہو جاسو، جیڑا اس دے وچ شک کرتی اسلام تو خارج ہو جاسی۔ اللہ پاک بڑے زور نال فرماندے نے والذین جاہدوا فینا، جنہاں ساڈی رضا دی خاطر اپنی جان لڑا دیتا، اسی انہاں نے اپنی راہ دے اُتے لے آنے ہاں۔ اور نال ہی فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ دے شک نہ کرو کہ کسی قسم دی کوئی کمی ہے، میں خود خدا پہ فرمانا اور بڑی تاکید دے نال فرمانا، خبر انکاری ذکر کیتی ہے میرے اللہ نے تاکہ تسی من جائے، اور یہ دوہری تاکید لائی ہے کہ میں اللہ پاک انہاں دا سنگ دینا جڑا خلوص نیت کو کام لیندے، میں انہاں دا سنگ دینا، انہاں دا ساتھ دینا جڑے خلوص نیت کو کام لیندے، جنہاں دا سنگ میرا رب دے ہے انہاں نو کدی کوئی شکست نہیں دے سکدا، کدی کوئی ہرا نہیں سکدا، کدی انہاں نو کوئی دنیا دے وچ کسے قسم دی انہاں دی عزتاں وچ کمی نہیں ہو سکدی۔ میرے رب دے راہ تے جڑے لگے چلے نو تہاڈے سامنے، اور انہاں دیاں بے شمار مثالاں جنہاں وچوں حضرت امام حسین او مثال ہے جس نے دنیا نے دس دیتا قربانی آئیں دی، دنیا نے دس دیتا کہ میرے دین تاں چون لگے، میرے عزم تاں چون لگے، میرے عقیدے تاں چون لگے، میرے نظریے تاں چون لگے۔ اس علی اصغر دی کوئی میرے سامنے حیثیت نہیں، اس علی اکبر دی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں، میرے سامنے حیثیت اس دین پاک دی جیڑا میرا مرشد اعظم لے کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میرے دوستوں میں تھوڑا تھوڑا پانی پینا رہنا، بڑھا ہو گیا، بیمار بھی ہاں، لیکن اللہ پاک نے کمانت کی نیک انسان اور مہربان انسان دے وسیلے نال رکھی ہے، جنہاں دے بارے میں ہمیشہ کہاں زہیب پھول جو گلشن بنائے سار صحرا کو، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، باغاں میں تو پھول کھڑ دے رہندے، لیکن زہیب پھول جو گلشن بنائے صحرا کو کتھے کہنے والا، کتھے میں مسکین، اور کتھے نعیم الدین اور کتابت صاحب، کتھے غلام نبی، یہ سب مہربانی کسے مہربان دی ہوئی، کسی مہربان نے آ کے میری زندگی سجا دی، میرے دل کی دھڑکنوں میں ایک آرزو بسا دی، نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا، سبھی ایک ہیں جہاں میں، ہے وہی عظیم جس نے نئی شمع ایک جلا دی۔ اس مہربانی دا نتیجہ آج اس جنگل دے وچ تسی ایک شاندار مسجد تعمیر کیتی، اللہ پاک اس دا تو نظر دے سی، نہ میں دین والا نہ کوئی اور دین والا، اگر خلوص نیت نال بنائی نے تو یقیناً میرا رب اجر دے سی۔ اور مسجد بناؤں دا اجر کیا ہے؟ جنت دے سی، جنت دی کئیاں تے لوڑ ہوندی تے کئیاں لوڑ ہی کوئی نہیں ہوندی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ سنی نا مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشے سیماب۔ اللہ پاک کو اذانہ دین دی بھی توفیق دے، وہ نماز پڑھن دی بھی توفیق دے، لیکن اگر اقبال آدھا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں بچے نے پڑھاندہ سنا تھا پھر چھوڑ دئیے، نہیں پڑھے کرو، جائیے جی ڈنگیاں سدیاں پڑھیں، پڑھے کرو، ہو سکتا بڑا مہربان ہے، قبول کر لے، میرا رابعہ بصری والا سجدہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں ایک ڈنگا سدھا سجدہ تو ضرور دے مانا، کیونکہ میرا رب مہربان ہے، کریم ہے، یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم، میں دو کریماں دے وچکاراں ضرور مہربانی فرما سی۔
پاک فرماندا میں ان لوگوں کو بالکل ضائع نہ کردا جڑے قربانی میری خاطر دین دن۔ حضرت ابراہیم نے قربانی دیتی، انہوں نے ظالم دے سامنے کھڑا ہو کے بتوں نوں توڑ دیتا، نتیجہ کیا نکلیا؟ آگ جل گئی، کولے بن گئے، پنگوڑے ابراہیم نوں رکھ دیتا گیا۔ اور اس وقت میرے رب دا فرشتہ جڑا جبریل امین ہے، جس کی طاقت دا کوئی شمار نہیں، وہ حاضر ہوندے نے اور آدھے نالا کا حاجت لی یا ابراہیم، اے ابراہیم کو میری لوڑ ہے، کوئی میری مدد کی ضرورت ہوئے، ڈب دن تیلے دا سارا بھی بڑا ہوندا، لیکن نہیں، عشق سے پیدا نہ ہوئے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوزے دم بدم، آدمی کے ریشہ ریشہ میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سارگائی کا نام۔ اللہ پاک کرم نوازیاں فرمائے، اور انہوں نے راہ تے چلنے یہ جنگ آج نہیں شروع ہوئی کربلا دے میدان تک تو اس کا خاتمہ نہیں ہویا، بلکہ قیامت تک چلتی رہنی ہے۔ جڑے حق دے پجاری باطل دے سامنے ڈٹتے رہ سن، غازی علم الدین شہید ایک لوہارا دا پتر تن پوڑ ہو کے بازی جت گیا۔ کیوں جت گیا؟ کیونکہ اس نے اپنی جان دی پرواہ نہ کی تھی۔ برطرز اندیشہ ہے، سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ شہیداں نال سلوک کرنا جڑا اساں اج پہ کرنے ہاں، زنجیر زنی پہ کرنے ہاں، سینہ کوبی پہ کرنے ہاں، بال پہ نوچتے ہاں، خد و خال پہ تباہ برباد کرنے ہاں۔ کیا ہے قربانی دین والی ہوئی قوم ہے جس بدر دی جنگ لڑی آئی، جنہاں نہتیاں بھکھیاں ننگیاں پیروں وانے اور سروں ننگیاں۔ 313 نبی معظم نے بار بار فرمایا جیڑا کوئی جانا جانا اٹھ کے ٹر جائے، دنیا دی کوئی تاریخ میں ثابت کر دے انہاں مسکینہ چ کوئی اٹھیا ہوا ہے، کوئی واپس گیا ہوا ہے، اس کسے نے کسے کمزوری بھی کھائی ہوا ہے، کیونکہ دین بہادری دا دین ہے، قربانی دا دین ہے۔ یہ کسی قسم دی کوئی کمی نہیں، کیونکہ شروع ابراہیم تو ہوندا انا دعوت ابی ابراہیم، میرے نبی معظم نے فرمایا میں تو اپنے ابو ابراہیم دی دعا دا نتیجہ۔ تو حضرت ابراہیم کو جبریل امین آدھے نالا کا حاجت لی یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی میری لوڑ ہوئے، لیکن جڑے حق دے پجاری نہ لوڑ صرف خدا دی ہوندی ہے، کسے دی نہیں ہوندی۔ میں آنا اگر اسماعیل دی ہڈی نال چشمہ آب زمزم جاری ہوندا تے علی اصغر دی پیاس نال کیوں نہیں ہوتا چشمہ جاری ہو گیا؟ کیونکہ میرے نبی معظم نے اپنے واسطے دعائیں نہیں کیتیاں، قربانیاں دیندے گئے اور انہوں دی واسطے آئے، انہوں دعائی نہیں منگی، نہ زمین حکم دیتا۔ میں قسم بخدا نہ اگر علی اصغر بھی ہڈی مار دے تو زمین دا سینہ پھٹ جاندا، اگر وہ چاہتے تھے۔ اگر اسماعیل دی ہڈی نال سینہ پھٹ کے زمین دا زمزم دا چشمہ جاری ہو گیا، ساری دنیا مندی پئی ہے اور سارے اس دا پیندے پین، لیکن نبی پاک دی آل نے اتنا امتحان دیتا، اتنی قربانی دیتی کہ قربانی بعد وچ ہوئی ختم جائے۔ جیڑی قربانی نامکمل ہوئی ہے اسماعیل نو لٹایا گیا، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادینا یا ان یا ابراہیم قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم باس کر تیری قربانی پوری ہو گئی ہے، اسی انہی جزاواں دینے ہیں جڑے ساڈے واسطے خلوص نیت نال کام کر دین۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اور اللہ سانگ دینا دے انہوں نے جڑے خلوص نیت نال کام کر دین۔ پھر جبریل امین آدھن ثم سال ربک، ابراہیم میری مدد نہ لیندا کیونکہ تو بڑا بے نیاز ہے، عشق ہوندے ہی بڑا بے نیاز ہے، تو پھر تو اللہ پاک کو تو منگ لے، لیکن ابراہیم ہی یہ جواب دے سکتا۔ ابراہیم کے جواب پہ دین دین اس رادن علم بحالی اسوی ان سوالی، کیا میرے رب نو پتہ نہیں میں نے پگوڑے تے رکھے نا ہے؟ میرے رب نے بھی کوئی نہیں پتہ آگ ساڑ دیندی ہے، میرے رب نے بھی کوئی نہیں پتہ میں کہیں واسطے کام کیتا۔ یقیناً میرے رب نے پتا، میرا رب اگر میں سڑنا چاہتا تو ابراہیم ہزاراں دفعہ سڑن تو تیار ہے۔ اگر امام حسین بھی یہی دعا منگی آئی، میرا رب اگر میرے خاندان دی قربانی لینا چاہتا تو میں ہزاراں دفعہ دینا تیار۔ اللہ پاک سانو اس رستے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ جبریل امین اپنے رب کو حاضر ہوندے اور آدھے نے کس مٹی دے بنے تیرے بندے جنہاں نو نہ تے تیرے کو مدد منگدے نہ میں آخیا میری کو مدد دی ضروری ہے لے لو، لیکن وہ صرف تیرے تے تکیہ اتنا رکھتے ہیں کہ وہ جاندا ساڈے حالات نو۔ اس اللہ پاک فرمایا جنہاں نے یقین میرے تے اتنا ہوئے میں بھی انہاں دی ضرور مدد کرساں، اور فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میں تین ساڑن دی طاقت دیتی ہے اور میں ہی تن پہ حکم دینا کہ ابراہیم تے صرف ٹھنڈی نہ ہوئی بلکہ سلامتی اختیار کر دیں۔ گر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازی گلستہ پیدا۔ تو جڑے لوگ اللہ دی راہ وچ قربانی دین دین اللہ پاک انہاں دا بڑا مہربان ہو جاندا نے، انہوں تے اتنا مہربان ہو جاندا کہ سارا زمانہ آن والیاں نسلاں سلام پہ کر دیاں۔ آئے 1450 سال بعد اگر اس مسجد میں بیٹھ کے امام حسین نو خراج عقیدت پیش کر دیں تو کیوں پہ کر دیں؟
ذرا سوچے تو کرو کیوں پہ کرنے ہیں؟ اس واسطے ہے کہ اس نے اپنا سارا گھر خدا دی رضا دی خاطر قربان کر دیتا، اور ساڈا حق بندا کہ انہوں نے سلام بھی کریے، خراج محبت بھی پیش کریے، اور انہوں دا جڑا عزم اور جڑا انہوں دا طریقہ کار وہ اپنی زندگیاں تے بھی نافذ کریے۔ اگر حاج کنوں اج ساڈی لوڑ پی جائے تو اسی پیچھے نہ ہٹیے بلکہ قربانی دے جائیے، تاں جا کے کامیابی ہوندی، ان کامیابی نہیں ہوندی۔ اسی نہیں آنے کامیابی سن ہو جائے۔ تو میں علامہ صاحب نے امامت دے بارے اسی امام حسین اور جڑے ساڈے دوجے برا لے تشریف اے امامت کرتے رہنے، میں صرف تان چاہتا اشعار صرف سنانا چاہنا تاکہ تان کو علم جائے۔ علامہ صاحب دن تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، میرے کو لائے بندیاں تو پوچھنا امامت کی حقیقت کیا ہے؟ ابو بکر نے امام بنا دیتا گیا اور حضرت علی مرزا نے کیوں امام نے بنایا؟ میری کہ مجال ہے جس لئے مسلح تے میرا مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کس کائنات بھی ذات پاک ہے۔ ایک گال میری توجہ نال سن کے تو لکھ لیا کرو، جس دی بلا مشروط اطاعت کرنے اسی مسلمان، وہ دا نام محمد رسول اللہ۔ اس تو علاوہ ابو بکر تو لے کے ضیاء الامت تک جتنے مرشدان گرامی آئے انہوں دی اطاعت مشروط کرنے کہ شرط ہے کہ اگر وہ دے حکم دے مطابق تو اسی تواڈے خادم، اسی تواڈیاں جتیاں سرے تے رکھن واسطے تیار، اسی توان وضو بھی کرساں، اسی توان سلام بھی کرساں، اسی تواڈی ہر گل بھی منساں، لیکن جتنا بڑا پیر کیوں نہ کوئی آوے، اگر میرے مرشد اعظم نے 5 نمازاں بڑھائیاں میں دسو کوئی 4 رکھ تو من جا سو۔ اس نے روزے رمضان دے بھی ساڑھے تو فرض کیتے ہیں، اگر کوئی شعبان بھی چاہے تو من جا سو۔ سیال شریف والی بڑی گتی بنائی ہیں، لیکن من دسو کیا من جا سو بھی یا کنتا یقیناً نہ من دے، کیونکہ اس مرشد بلا مشروط نے فرمایا روزے رمضان دے اندر اور مسلح تے جس نے جس نے کھڑا کیتا سی اس نے ہی خلیفہ اول منساں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، میرے عزیز نے تو ان گلاں بڑیاں سونیاں دسیاں۔ حضور نبی پاک جس وقت کمزور ہو گئے، خود جماعت کرن دے قابل نہ رہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ اس حجرے موجود نے جسے نبی پاک ساریاں اپنی ازواج مطہرات کو اجازت لے کے آ گئے۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر صلی بالناس، ابو بکر نو کون دے لوکاں نماز پڑھائے۔ میں ساری تھوڑی جی وضاحت اگو اس تو کرنا ماں تو شک نہ رہے۔ تو اس ویلے حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیتا میرے مرشد پاک کو اتنے رقیق القلب نو، اتنے کمزور دل نو، اتنا انہوں دا خدا دا خوف انہوں دے اندر ہے کہ مسلح تے رو رو کی ڈے پاسو، جس مسلح تے مرشد اعظم کھڑے ہوندے ہیں اتھے جس لو نظر نہ ہو سن تے میرا پیو تے رو رو کی ڈے پاسی۔ تو حضور نبی پاک نے فرمایا نہیں ابو بکر نے حکم دیو کہ وہی نماز پڑھا سی۔ آپ نے حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق دی صاحبزادیاں میرے نبی پاک دی زوجہ محترمہ نے انہوں نے نار رلا لے، انہوں نے نار رلا لیا کہ اسی دوئے چلنے ہیں۔ دوئے جا کر عرض کر دیاں کہ نہیں کسا ہوری حکم دیو کہ مسلح تے کھلوے، میں کی کرنا نہ ہو سنا اپنا خلیفہ اول مننا۔ میں تو آنے گلاں اس تو پہ دسنا اس واسطے میرے سینے دے اندر موجود ہوں، اور میں حق دیاں گلاں تو دساں سی امام حسین دے قدمہ دی دوڑ ہوں، اسی آل پاک دے نوکر ہاں، بچے دے خادم ہاں۔ کسے اہل سنت والجماعت چو کدی سنے نے کسے قطرہ بھی کوئی ہے یا کلمہ یا لفظ استعمال کیتا ہوا ہے جس دے تھوڑی جی بھی کسے قسم دی کمی ہوندی ہوئے جڑے ادب دے تقاضے پورا نہ کر دو؟ یقیناً ایسا نہیں، اسی تو انہوں نے بچے دے خادم ہاں۔ لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد وما وجد قلبا اتقى من قلوب اصحابی۔ میرے اللہ پاک نے تمام لوگوں دے دلاں نوں بڑی توجہ دے نال ویکھیا، کھنگالیا، انہاں دا تفحص کیتا، اور اس نے ما وجد قلبا اتقى من قلوب اصحابی، میرے غلاماں تو زیادہ ڈرن والا دل آپ نے تو پایا ہی کوئی نہیں، اللہ تو ڈرن والا دل کوئی ملے ہی نہ، لہٰذا اختارہم وجعلہم لی صحابہ، انہوں نے چن لیا تو میرا غلام بڑھا دیتا۔ فما استحسنوا وعند اللہ حسن فما استکبروا فعند اللہ کبیر۔ جس چیز نو نہ صحیح سمجھا وہ صحیح ہے، اور جس نو نہ غلط سمجھا وہ چیز جڑی ہے وہ غلط ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ دونوں حاضر ہوندی ہیں اور وہ عرض کر دیں کہ آپ کساں ہوری نو مسلح تے کھڑا کر دیو۔ تو حضور نبی پاک غصے وچ ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اِنَّ كُنَّ صَوَائِبُ یوسف، تسی وہ عورتاں ہو جڑا یوسف دے بارے تے غلط رائے تساں قائم کر لئی آئی۔ مرو ابا بکر صلی بالناس، ابو بکر نو کندے لوکاں جماعت کرائے، میں تے نہیں نہ کھڑا کیتا مسلح تے۔ میری گل غور تے توجہ نال سنو، میں تے خادم علی المرتضیٰ دا،
میں تو خادم ہاں امام حسن تے امام حسین دا، لیکن میں ابو بکر دا بھی نوکر نے۔ یہ گل یاد رکھو، صدیق سے اس نے کمال محمد است، فاروق ذل جو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما طاعت خلفائے راشدین، دین ما محبت آل محمد است۔ میرا دین کیا ہے؟ میں آل پاک دی محبت لے کے تو تمہیں دسنا چاہنا، تو میں محمد کے بارے تھوڑا جہا تمہیں دسنا۔ اقبال جو کچھ آدھے اقبال آدھا، تو نے پوچھی ہے محمد کی حقیقت مجھ سے، میں نے میرا دسو مسلح تے کھلا کرے ابو بکر نو محمد مصطفیٰ تے کون لا سکتا؟ کوئی لا سکتا؟ کیا بلا مشروط مرشد وہ ہے یا نہیں؟ اگر وہ بلا مشروط مرشد ہے تو اسی اس کی پیروی کرسان ہاں، کیوں نہ کرساں؟ میں نکی جی تمہیں اور بھی گل دس دینا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق تھوڑا جہا لیٹ ہو گئے شام دی نماز پڑھاؤن دے وقت، اور اس وقت حضرت بلال جڑے منتظم نو اور مسجد دا سارا انتظام انہوں نے میں انہوں نے سوچا کہ ابو بکر بیمار ہو گئے، اور اس واسطے نہیں آئے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق نے عرض کیتا کہ تسی جماعت کرو، مستند کتابوں کے اندر موجود ہے، اے عمر تسی جماعت کرو۔ ابو بکر حاضر نہیں ہوئے تو حضرت عمر فاروق جماعت واسطے کے کھڑے ہو جاندے، آپ دی آواز بڑی گرجدار آئی۔ اندر حجرہ مبارک دے وچ حضور نبی پاک بڑی بیماری اور کمزوری کے باوجود لیٹے ہوئے، آپ اپنی ساری طاقت جمع کر دیں، دیوار دی ٹیک لیندے اور اٹھ کھڑے ہوندے، اور جڑا وہ پردہ دروازے دے اگے اس نوں ہٹاندے، جو ہی پردہ ہٹاندے سارے لوکاں دی توجہ نبی معظم دی طرف ہو جاندی ہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اس طرح سے نماز کوئی نہ ٹوٹی، کیوں کہ نبی معظم جس طرح دیکھا تو نے سوچا کہ نماز وہ پڑھا سن۔ حضور نبی پاک نے فرمایا اے نا ابن ابی قحافہ لمن لا یصلی بالناس، کدھر گیا ابو بکر، وہ کیوں نہیں لوگوں نماز پہ پڑھانا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو جماعت دے شامل ہو چکے ہے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق نو بہت نپ کے مسلے تو پیچھے کیتا، اور ابو بکر صدیق نو نپ کے اگے کیتا، اور آپ دے نال پیچھے بہ کے ایک نماز ادا کیتی۔ ابو بکر خلیفہ بول میں نہ آکھا میں کیا آکھاں، میں کدھر جاواں، میری اور کوئی دوا ہے بھی، لیکن میں علی بھی اپنا بادشاہ مننا، میں حسین بھی اپنا بادشاہ مننا، میں حسن بھی اپنا بادشاہ۔ سادات کرام میرے مہربان، اللہ پاک انہوں بھی سدھے راہاں تے چلاوے۔ حضرت معین الدین اجمیری بھی ویکھو، حضرت سید علی اجمیری بھی ویکھو، حضرت عبدالقادر شیخ عبدالقادر جیلانی بھی ویکھو، وہ بھی تو سادات آئے تو سدھے راہ ہی سن چلاندے رہے۔ اسی آج بھی انہوں دے پیراں تلے ہاتھ دھرن واسطے تیار ہاں، کل بھی واسطے قیامت تک انہوں دے پیراں تلا دے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو میرے کو پوچھنا ہے بندیاں کہ امامت کی حقیقت کیا ہے؟ علامہ کیا آپ دن حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ میں تن کہ دساں، میں تن کی کن سمجھاواں، تین سمجھ آنی جی کوئی نہیں، میرے جتنے راز تیرے بھی سینے میں چاہ جان تو تین بھی شاید سمجھ آ جائے، لیکن اگر ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جڑا اس دنیا دی ہر چیز تو بیزار تن کر کے اللہ دے راہ لادا ہے، وہ صرف تیرا امام ہے۔ ابو بکر امام آ تھوڑا درود پاک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو میرے دوستوں، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ علامہ نے جڑا زندگی دے بارے تصور بنیا، برطرز اندیش ہے، سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ زندگی کس طرح ہے؟ ساڑھے نہ ساہ لینا، اندر جانا باہر جانا، اس میں اسی زندگی آ دیاں۔ لیکن اقبال جے دانشور دے سامنے زندگی دی کی تعریف ہے کہ جس ویلے نفع نقصان تو انسان بالا تار ہو کے سوچنا شروع ہو جاتا، خدا دی ذات نو مد نظر رکھتا۔ امام حسین نو نفع نقصان نو سوچا تا میدان کربلا وچ گئے؟ یقیناً نہیں، نفع نقصان تو بالا تار ہو کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین مکے جس پہنچے میں عرض کیتی ہے میرے مہربان میرے کریم مہربانی فرمایا تو کوفے نہ جائے کیونکہ بڑے بے وفا لوگ۔ تو آپ نے فرمایا نہیں میں جانا، بار بار عرض کی تھی، لیکن آپ نے فرمایا پھر میں اتنی عرض کی تھی کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہو تو مہربانی فرمایا بال بچے نہ چھوڑ جاؤ تاکہ انہوں کی حفاظت کریے، آپ نہ مننے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس ہی روایت کرتے ہیں کہ میں عرض کی تھی میرے مہربان اگر میں کدی اجازت دیو تو میں گھوڑے اگے لیٹ جائیں، اور تسی میرے اتوں نہ ٹپاؤ تو میں لیٹن واسطے بھی تیار ہاں، لیکن من یقین ہے میرے اتوں بھی گھوڑا ٹپا دے سو کیونکہ انہوں نے خدا دا حکم آ۔
انہیں قربانی دینی آئی، انہیں فرمایا نہ رک سکتا کیونکہ میرا فرض میں نہ تھپیا بلانا، وہ اپنا فرض ادا کریں گے۔ اساں ایک بڑی رنگین جی داستان بنا کے تو اس نے خراب کرنا شروع کیتا۔ انہاں پتہ اللہ کروڑاں رحمتاں فرمایا جنہیں قربانیاں دیتیاں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اس دنیا تو تین بیزار کر دے۔ اور اگے تیسرا شعر، موت کیا آئینہ میں دکھا کے رخ دوست، موت بڑی ڈاڑھی شاندی ہے لیکن موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست، موت دے شیشے میں سجنا دا چہرہ نظر آوے، موت دے شیشے میں سجنا دا چہرہ ابراہیم نو نظر آیا، موت دے چہرے میں موت دے شیشے میں بلال نو سجنا دا چہرہ نظر آیا، اور موت دے شیشے وچ تمام شہیدان سجنا دا چہرہ نظر آیا، اور موت دے شیشے وچ امام حسین نو اپنے سجنا دا چہرہ نظر آیا۔ موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے جینا اور بھی آرام کر دے۔ اور آخری شعر وچ آ دین، دے کر احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، تیرا لہو گرم کر دے، کہ پہ جلیا کرنا تین بولا کس واسطے اللہ پاک نے پیدا کیتا، تین مسلمان کہیں واسطے پیدا کیتا کہ تو سارے زمانے دی سرداری کرے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز یہی ہے رخت سفر، میرے کارواں کے لیے نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے، میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبریل و شوب، سنبھال کے اسے رکھا ہے لامکان کے لیے۔ اللہ پاک تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، میرے نعرہ دوست حیدری، دے کر احساس زیاں تیرا لہو گرما دے۔ یہ اجے ماں ہونا چاہیے تین احساس دھیان دوا دے کہ دنیا دی زندگی تو بڑی نقصان دہ اس کو چھوڑ دے، اللہ پاک دے راہ تل چل تیرا خون گرم ہو جائے، جس طرح نبی معظم نے انہوں لوگوں کو فرمایا جہے اس تو پہلے سارے گناہ دنیا دے کردے آئے، جرم کردے آئے، معاشرہ بڑا تباہ برباد ہو چکیا، لیکن نبی معظم نے انہوں نے فرما دیتا، انج بنا دیتا اور انج اس رستے چلا دیتا کہ دنیا دیا تمام قوماں انہوں نے پیروی کرن لگ گئیں، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے عادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، تو نے دے کر احساس یہاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ اور فقر دی سان جڑی حضرت علی المرتضیٰ دا بھی احساسا، امام حسین دا بھی احساسا، حضور نبی پاک دا احساسا، ہر مسلمان دا احساسا، وہ تین ہور زیادہ تیز کر دے تاں جا کے کامیابی قدر ہوندی ہے، انہیں نہیں ہوندی۔ انہاں لوکاں دی عزتاں احترام اسی کردے رساں قیامت تک، لیکن غلط راہ تے اسی نہ چل سکدے۔ حضور حضرت ابوبکر صدیق نو مسلے تے کھڑا کیتا، علی المرتضیٰ نے راضی نہ کیتا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اس حد تک میں پڑھیا کہ آپ مسجد نبوی دے ممبر تے بیٹھے، حضرت ابوبکر صدیق علی المرتضیٰ تشریف لے آندے اور حضرت ابوبکر صدیق ارشاد فرماندے کسے نال میرے نال کوئی ناراضگی ہو تو میں نے اس ممبر تو لا دے۔ حضرت علی المرتضیٰ اٹھ کھڑے ہوندے اور اگر چلے جاندے نے، ایک پیر جڑا ممبر دے زینے تے رکھدے، ایک تلا رکھدے اور فرماندے نے ابو بکر تو کیوں یہ گل آکھی ہے، ساڈے مرشد اعظم نے تین اس دین دے واسطے چن لیا تو اسی تین دنیا واسطے کیوں نہ اپنا بادشاہ بنائیے، اسی نہ تیرے نال ناراض ہونا، نہ کسی نے تیرے نال ناراض ہون دینا، نہ تیرے نال ناراض ہونا اور نہ کسی نے تیرے نال ناراض ہون دینا۔ اور پھر انہاں لوکاں نے جڑا طریقہ کار اختیار کیتا اس نو کدی تسی ویکھو پڑھو تو آل پاک دی خدمت کرتے رہے جڑا کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اس بندے پہلے وہ خلیفہ جنہوں نے 2 سال 3 مہینے اور 10 دن میں پورے عرب نہ پھر رہا اسلام تک گامزن کر دیتا۔ اللہ پاک انہاں تک مہربانی فرمائے اور سن بھی سیدھے راہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن میں نکی جی گل صرف تانوں دس دینا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے آل پاک انہاں دے بارے چ چونکہ امام حسین دی گل پئی ہوندی ہے، یہ لوگ نو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ حضور نبی پاک کو عام الوفود جس طرح شروع ہویا، وفداں دا ڈیلیگیشن سن جس طرح آیا، اس عام الوفود دے اندر بہت سارے لوگ آن کے اسلام قبول کرن لگ پے۔ نجران دا عیسائی جڑے لوگ آئے وہ بھی نبی پاک دی خدمت میں حاضر ہوندے اور آ کے نبی پاک کو گفتگو سنتے لیکن اسلام قبول نہیں کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کوشش فرماندے کہ اسلام قبول کر لین لیکن وہ اسلام قبول نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم آخر ارشاد فرماندے کہ اگر تسی اسلام نہ قبول کر دے تو میں
ایک ہیلا کرنا ہو سکتا تو اس ہیلے نو سن کے تمہیں کامیابی ہو جائے۔ آپ انہاں پنجاں تنن لیندے یعنی اپنے سمیت حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ نال لیندے اور آ جاندے مسجد نبی وچ انہاں فرماندے کہ میں اپنے رشتہ دار بنا لینا اور تسی بھی اپنے بلا رہے ہو، خدا کو مبالغہ کر لینے ہیں، اگر میں جھوٹاں تے اللہ پاک دا عذاب میرے تے نازل ہوئے اور میں تباہ و برباد کر دیتا جائے، اور تسی اگر عیسائی جھوٹے ہو تو اللہ پاک تہن برباد کر دے۔ عبد المسیح نام دا بندہ انہاں دا سردار ہے، جس ویلے انہاں پنجاں چہریاں نوں ویکھدا جنہاں تے نورانیت جھلکدی پئی آئی، جنہاں تے اللہ پاک دی مہربانی اور کرم نوازی آئی، جنہاں اللہ اس کائنات دی سرداری عطا فرمائی آئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی معظم کو حاضر ہوندیاں اور پھر عرض کردیاں میرے کریم کھان جوگی کوئی چیز ہی نہیں، کوئی ساڈی اتنی تو مہربانی کر دو، مدد کر دو، کوئی نوکری نوکر دے دو یا کوئی مال غنیمت دے وچوں کوئی چیز ہے تو دے دو۔ تو نبی معظم فقر دی دولت ہی ہمیشہ انہوں نے دے رہے، کیوں کہ بڑے امتحان ہوندے ہیں بڑے لوکاں دے ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک نے فرمایا یا اللہم مشبع الجا اشبے فاطمہ بنت محمد، اے بھوکھیں رجاؤن والے فاطمہ بنت محمد نوں بھی رجا دے، اے بھوکھیں رجاؤن والے فاطمہ بنت محمد نوں بھی رجا دے۔ یہ دعا دے سکتے ہیں تو کیا جھولی نہ بھر سکتے؟ نہیں، اپنے دی بھرندے نہیں بھرتے، دوجے لوکاں دی جھولی بھرتے، تو انہاں نوں لے کے آندے۔ عبد المسیح یہ جملہ پیادا جڑا میں تمہیں سنانا چاہنا، اس جملے نے سن کے تمہیں یقین ہو جاسی کہ وہ لوگ کتنے ہی اچھے آئے، انہوں نے اسی کیوں نہ نوکریاں دئیے۔ تو عبد المسیح یاد آ جس طرح تکتا انہوں لوگوں کے چہرے نورانی چہرے ہیں، اس ویلے آدھا کہ رأیت وجون لو سال اللہ یزیل جبلا من الجبال لازالہ۔ اے عیسائیوں نجران دے رہنے والے میں انہاں چہرے پہ ویکھنا، اگر اللہ کو پاک کو انہاں دعا کیتی کہ اس پہاڑ نو اٹھا کے دوجی طرف رکھ دے، پہاڑ نو اٹھا کے دوجی طرف رکھ دے تو اللہ پاک رکھ دے اس نے۔ وَلَا تُبَائِلُوا فَتَّهْلِكُوا وَلَا يَبْقَ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ نَصْرَانِيٌّ۔ انہاں نال مبالغہ نہ کرے ہرگز، کیونکہ اگر تساں مبالغہ کیتا تو ہلاکت تہاڈا مقدر بن جاسی اور زمین دے چہرے تے ایک عیسائی بھی زندہ نہیں رہنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جڑے حضور نبی پاک جنہوں سامنے لے کے گئے کیا دین دے یا انہوں نال ہی نہ ہونا۔ اگر دین دے وچ کجی آ گئی، جس طرح میرے عزیزوں علامہ صاحب نے تنہوں دسیا کر لی زندگی دا پڑھیا کرو، تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ دا دور مبارک کتنے شاندار دور آئے، انہاں بھی آپ کسی نے مقابل نہیں ہوئے۔ لیکن یزید اگر اس نے اسلامی قدرن پامال کرن دی کوشش کی تھی تو مقابلے دے وچ کھڑے ہو گئے۔ آج بھی کوئی اسلامی قدرن پامال کرن دی کوشش کرسی تو تسی مقابلے دے وچ کھڑے ہو جاؤ۔ مصر دے وچوں پڑھ کے میرے عزیز اللہ پاک انہاں تک اپنی بے شمار رحمتاں نازل فرمائے، عزتاں اور عظمتاں عطا فرمائے۔ میں اتنے بحر شریف جس طرح پڑھتا اس خبراں سال کو آندیاں، ایک اس خالد احمد نام دا بندہ مصری، خالد احمد نام دا بندہ ایک مصری آ، اور صدر انور سادات اس نے مصر دا صدر آ۔ اس وقت اس نے اتنا نیرا آکھیا کہ میں مصر وچ چلتے پھردے خیمے نظر نہیں آنے چاہیے۔ حسینیت جتھے زندہ ہوندی ہے نا اس سے یہ کام ہوندے، مصر وچ میں چلتے پھردے خیمے نظر نہیں آنے چاہیے۔ یہ تو معنی یہ ہے کہ جڑیاں عورتاں برقے پا کے بازاراں دے وچ ٹردیاں مسلمان میں برقے نہیں چاہیے، اے بے نکان بے نقاب ہو کے اور ننگے منہ لے کے ننگے جسم لے کے بازاراں وچ پھریا کرن۔ خالد احمد فورس دے وچ اس نے اپنے دل دے اندر رکھ لیا کہ اے اسلامی قدرن مال کرن والا ساڈا بادشاہ نہیں ہو سکتا، میں اس دا مقابلہ ضرور کرساں۔ 23 مارچ نوں جس طرح ساڈی ہوندی ہے سلامی، اس طرح اس لے آنے اللہ پاک دی خاطر حضرت امام حسین نے جان لڑان دا جس نظریہ بنا لیا، اللہ توفیق دیتی مدینے چھوڑ دے۔ مدینے دی عزت ماں بستی جتھے نانا جی دفن، جتھے نانا جی دا مزارہ اس نے چھوڑیا، لکو دک سہراواں سفر کیتا، مکے وچ پہنچے اور پھر لکو دک سہراواں دا سفر کر کر اولاد وادی پہنچے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میرے دوستوں پھر سفر کیتا کربلا دا اور اتھے پیاسیاں تے رہایاں رہے، لیکن ایک دن بھی کمزوری نہیں وکھائی۔ کمزوری اس واسطے نہیں دکھائی کیونکہ اللہ دے دین دی خاطر سب کچھ پہ کر جائے، قربانی مکمل ہو گئی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ پاک نے اسلام کو زندگی دین واسطے بار بار ساڑھے کو قربانیاں منگیاں، اگوں بھی ساڑھے کو کوئی قربانی منگے تو اسی وہ قربانی دے دیساں۔ میرے دوستو پریشان بالکل نہیں ہونا، اللہ پاک نے جڑا حسین نو اجر دیتا وہ تواڈے سامنے۔ آج کتنے لوگ ہو جڑے انہاں دا ذکر پہ کر دیو اور انہاں دا ذکر کر کے اپنے روح نو تسکین پہ دین دیو۔ ایک صاحبزادے حضرت
امام حسین دے امام زین العابدین اللہ پاک انہوں نے بچا انہوں نے بچا اس واسطے لیا تاکہ نسل پاک اگر چلتی رہے اور لوگ اگر جڑے اچھے انہاں وچوں سن انہوں نے سلام کرتے رہن. میں نے دسو آج بھی کوئی برائے نام سید آکھ دے کہ اس میں ہاں تو اسی وہ احترام کرتے ہیں یا نہ کرتے اسی اس واسطے کرنے اس نسبت نو اہلے پنجاب آدھے نو بندے سن لٹ لیندے نہیں ڈولا تیرا نہ کر کے وہ نہ کر کے بھی لٹتے ہیں. خلیفہ عادی دا ایک واقعہ نکل جائے سنا کے تو میں ختم کر دینا. خلیفہ عادی دے دربار وچ ایک بندے نے حاضری دین دی کوشش کی تھی اور اس نے جڑا باہر دربان ہے اس نے اجازت منگی. اجازت جس نے منگی تو اندر اس نے پیش کیتا گیا جس لئے تو اس نے ایک ریشم دے مہار وچ ایک پولا جتی دا لپیٹے وا اور جا کے میز دے اتر رکھ دیتا. میز دے اتر رکھ خلیفہ عادی نے آکھیا کہ حضور نبی پاک دا جوڑا مبارک ہے میرے جتیاں تو ساڑیاں بھی ہوندیاں کوئی عزت نہیں کرتا. عام لوگوں کون عزت دینا انہوں نہیں دینا جڑے عرشاں دے رائی ہون. اس نے جا کے جسل رکھیا تو خلیفہ بڑا آسان ہو کے بیٹھے وا لیکن الرٹ ہو گیا چست و چالاک ہو گیا سترک ہو گیا اور فوراً اس نے چاہ لیا اور چاہ کے پہلے کھولن تو کئی باری سینے نال لایا اکھی نال لایا اس نو چومیا پھر اس نو بڑے ادب اور احترام نال کھولیا کھول کے پھر اس جتی نو سینے نال لایا اکھاں نال لایا اور چومیا اور رون لگ پیا اور پھر اس نو بڑے پیار اور ادب نال اس جتی دے پولے نو لپیٹ کے وزیر نو آکھیا کہ اس نو بلند جگہ تے رکھ جتھا ادب اور احترام دے تقاضے سارے پورے ہون اور فرمایا کہ اس بندے نے جتنا انعام آدھا دے. میں تو گل اس تو پہ سنانا ذرا نسبتاں دا ویکھیا کرو تعلق. اس نے وزیر اعظم نے بادشاہ نے عرض کی تھی کہ اے بندہ تو بڑا کذاب ہے بڑا جھوٹا فراڈیا اس دا کاروبار ہی ہے کدی کسی دی جتی چاندہ کدی کسی دی جتی چاندہ اور آن کے رکھ دینا اور آدھا اے میں نبی پاک دی جتی لے آیا علی المرتضیٰ دی لے آیا اے امام حسن دی لے آیا اے ابو بکر دی لے آیا یہ آن کے گلاں کردا تو اس واسطے سنو انعام نہ دیو. ذرا خلیفہ عادی دا جواب سنیا ہے پھر اپنے تبھی لاگو کریا ہے. خلیفہ عادی جسے سنتا گیا تو دیاں اکھاں چوں آنسو میار وسن لگ پے اور اس نے آدھا میں تیرے نالوں زیادہ پتا کہ بندہ جھوٹا اے فراڈ کردا اور چکر لیندا وہ کسے دی جتی چاہ کے لے آندا لیکن قسم اس رب ذوالجلال دی جس میں نبی معظم دا خادم بنایا جس ویلے کوئی آکھے کہ محمد دا جوڑا تو میرے تے چمڑا فرض ہے. آپ بندے سن لٹ لیندی نہیں ڈولا تیرا نہ کر کے کہاں اٹھ گیا شاں کر کے بندے سن لٹ لیندے نہیں ڈولا تیرا نہ کر کے اسی لٹیندے رساں قیامت تک وہ دے نہ تے لیکن جڑیاں گلاں حق اور سچ نو انہاں تے عمل کیتا کرو تاکہ اسی سیدھے راہ تے چلدے رہیے. تو میریاں بہناں میں اتنا ہی عرض کرنا کہ اس نبی معظم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت حضرت عبد الرحمن بن عوف راوی اور دعا کتابوں کے اندر موجود ہے اس حدیث نو انہوں نے سنا دینا ہو سکتا انہوں نے عمل کر لین کو کیا ہے کہ ایک عورت اگر 5 وقت دی نماز ادا کرے نماز تو پڑھنی ایسا نہیں ہوتی 5 وقت دی نماز ادا کرے رمضان المبارک دے روزے رکھے اور اپنے خاوند دی فرما برداری کرے اور چوتھا کام کیا کرے اپنے عزت دے موتی نو سنبھال کے رکھے. 4 گلاں ہن من تو سسیاں یاد رکھا ہے میریاں بہناں اور میریاں دھیاں سندیاں پیاں سن انہوں نے میں یہ گل پہ دسنا عبد الرحمن بن عوف حضور دے نانکے خاندان نال تعلق رکھ دین عشرہ مبشرہ دے وچوں جلیل القدر صحابین اور روایت کر دین کہ اگر ایک عورت 5 وقت دی نماز ادا کرے رمضان المبارک دے روزے رکھے اور اپنے خاوند دی فرما برداری کرے سب تو زیادہ یہ بھی ناکام ہوندی ہیں. میں پیارز کرنا کہ اپنے خاندان دی فرمان برداری کیتا کرو اور اپنے عزت دے موتی نو سنبھال کے رکھے. قیامت والے دن 8 جنت دے دروازے جس جو مرضی داخل ہو جس جنت دے دروازے چو مرضی داخل ہو جائے کوئی بندہ اس روکن نہیں لگا. اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی ایک عورت ہی آئیاں جنہوں نے علم دی دنیا قائم کر دیتی اور پہلی استانی ہو گئیاں. کیا نبی پاک دی نافرمانی کرتی رہی ہیں؟ نہیں, انہوں نے نبی پاک دی ہمیشہ فرما برداری کی تھی. سمیہ زوجہ یاسر ایک عورت ہی آئی اور اس نے اسلام دے پودے نہ اپنے خونے ناب دے نال سینچیا. کہانیاں لمیاں جڑیاں تو سنا نہ سکتا. اس عورت غلامی دی زندگی گزاری حلیف دی زندگی غلامی دی زندگی ہوندی آئی اور پھر اسلام دا نور عمار دے دل وچ آ گیا. یاسر بھی مسلمان ہو گیا اور سمیہ بھی مسلمان ہو گئی. سارا دن عذاب دین دین قریشی انہوں مار دین کٹ دین سزاواں دین دین لیکن عشق نہیں آسان اتنا ہی سمجھ لی جو ایک آگ دریا ہے اور ڈوب کے جانا. عشق جڑا بڑا مشکل ہے. عشق مزراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات. سارا دن مردے رہندے انہوں
آخر یاسر نو شہید کر دینا ابو جال نیزہ مار دینا اور جڑے عمار نو نانکستون نال بن کے مار دین اور پھر سمیہ نو اٹھا کے کھڑا لے کر لینا اور تسی یہ تاریخ دی کتاباں میں پڑھ سکتے ہو کھڑا کر کے جو کچھ ابو لہب انہوں نے میں ایک عورتوں واسطے اپنی بہنوں دیاں واسطے پیانا وہ ایک عورت ہی آئی جس نے دین نو سیراب کیتا اپنے خونے ناب دے نال آج بھی پودا ہو شاداب ہے اللہ پاک اس عورت تک کروڑا رحمتہ رکھ رہا ہے آج بھی سمیہ نہ رکھ دیں اپنی بچیاں دے تاکہ ساڑھے دل خوش ہو جان اس لیے ابو جہل نیزہ تان کے کھڑے ہوا نبی پاک نے فرمایا میری امت دا فرعون ویکھنا ہوا تو ابو جہل نو ویکھ لیا کرو اتنا ہولناک اور اتنا ڈراؤنا انسان ظالم انسان کھڑیا نیزہ ہاتھ بھی نپے ہوا اور حضرت سمیہ نے کہنا تاہا حسین مصری لکھتا کہ یادہ پیا وہ یادہ پیا یا سمیہ اذکری آلیتنا بخیرن وَنَعُوذُ بِاللَّهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَإِلَٰهَ مُحَمَّدٍ بِشَرٍ اے سمیہ میں تن پہ حکم دینا ساڑیاں خداوان آج چنگیائی دے ناواں نال یاد کر اور نعوذ باللہ استغفر اللہ محمد دے خدان برائی دے لفظاں نال یاد کر ان اللہ انکے لا ترینا مساء ھذا اليوم اگر ان نہ کی تو ہی تو آج دے دن دی شام نہ تک سکن لگی میں اپنی دیاں بہنوں نے واقعہ اس تو پہ سنانا کہ تسی بھی اس جہاد وچ اپنا حصہ پورا پایا کرو اور جس روز عورت نے سنیا تسی سوچو تو صحیح نیزہ تان کے وہ بندہ سامنے کھڑیا جس یاسر نو قتل کر دیتا جس نے کوئی پرواہ نہیں جس نے کوئی پریشانی نہیں عورتاں جلدی ڈر جاندیاں لیکن حق دی بازی لڑن والے کدی نہیں ڈرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حق دی بازی جن لڑی انہیں ڈر نہیں آیا جیڑا جواب سمیہ نے دیتا آج بھی فرعون اور کفر دے منہ تے او چپت ہے جیڑی کسے نہیں ماری جس طرح آپ سننی اندہ فرمانی تو بن لک والے آلیتے کہ یاد اللہ اے اللہ دے دشمن تم بھی برباد ہو جا اور تیرے خدا بھی برباد ہو جا ایک ظالم نیزہ تان کے سامنے کھلیا عورت آئی وہ دا نا سمیہ وہ ایک نوکران دی زندگی بسر کر دی رہی ترکستان دے وچوں وکتی وکاندی مکے دیاں گلیاں میں جا پہنچی اور پھر یاسر نال اس کی شادی ہوگی عمار جے نور نظر اللہ پاک اس نے دیتا اسلام دی روشنی اس نے دیتی ابو جہل جے ظالم وہ دے سامنے کھلا ہو گیا اور اس نے نیزہ تان کا آکھیا جو کچھ آکھیا تو انہیں دس دیتا کہ یا ساڑیاں خداوان اچھے لفظاں نال یاد کرنی تاج دی شام نہ ویکھن لگی تو جڑا اس جواب دیتا تو بن لک والے آ رہے تھے کہ یاد اللہ اے اللہ دے دشمن تم بھی برباد ہو جاؤ اور تیرے خدا بھی برباد ہو جان اتخوفنی من الموت کیا میں نے موت تو پہ تو ڈرانا میں نے موت تو پہ ڈرانا الذی یریونی من نظر الی وجہک الکبیر جیڑی موت میں سکون دے دے سی تیرے بدصورت چہرے ویکھن کیا یہ دیکھو جواب دے سکتا یہ میں اپنی بہنوں تدیاں نے گل اس سنائی ہے وہ بھی ایک عورت ہی نے تسی بھی عورتیں ہی ہو اپنے آپ نو انہیں جہاد بھی شامل کرو جوں اس سمیہ نے اپنے آپ نو جہاد بھی شامل کیتا جو حضرت زینب نے اپنے آپ نو جہاد شامل کیتا جو عمارہ نے اپنے آپ نو جہاد بھی شامل کیتا جو حضور نبی پاک دی ازواج مطہرات اور صاحبزادیاں نے وقت گزاریا جو انہاں اپنے خاندان دی عزت کیتی ہے انہیں انہاں دی عزت کرو انہیں نماز روزہ رکھو تو اللہ پاک تواڈے تے بھی اپنی کرم نوازیاں فرماسی ایک ماں ہی ہوندی ہے موئیو دا لال جمع ہے جدا نا حسن تو حسین وہ بھی ایک ماں ہی آئی اور ماویوں لال جمع آئے جنہ بڑے بڑے وہ کام اچھے کیتے جڑے دنیا آج بھی یاد پہ رکھ دی ہے اللہ پاک سن سیدھے راہ دے چلن دی توفیق عطا فرمائے پھر آخر تے ایک باری عرض کرنا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جڑے لوگ ساڈی خاطر جان دی بازی لا دیندے اسی انہوں نے اپنے راہ دے تے لے آندے ہاں اور اگے فرمایا اللہ پاک نے ان اللہ علی مع المحسنین محسنین مخلصین دے معنی وچ اکثر استعمال ہوندا مخلصین محسنین دے معنی وچ استعمال ہوندا رہندا اللہ پاک فرماندا کہ میں انہاں دا سنگ دینا جڑا خلوص نیت کولو کام لیندے اقبال دا اخلاص عمل مانگ نیا گانے کو ہن سے شاہاں چی عجب گرب نوازند کا دارا شان کے فرق پوندا اخلاص عمل دی دولت اپنے پہلے بزرگان دین کو تو منگ لے ہو سکتا کہ تو ہن نوازی دے ہو تو عشق دی دولت اللہ پاک دے تو خلوص نیت خود بخود آ جاندہ اللہ پاک تو اڈے طرح فرمائے کس اچھے انسان دی صحبت انشاءاللہ تو ہن مل جائے اور تسی بھی نیک ہو جاؤ اور
اللہ پاک سانوں انہاں دی صحبتاں عطا کرے جنہاں دی صحبتاں میں جھٹ ایک پوی تے زندگی سنور جاندی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت وچ بیٹھے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سارے زمانے دے سردار بن گئے۔ آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں غور۔ صدف دی گود جس بہار دے بارش دے پہلے قطرے نہیں ملدی وہ کدی صدف نہیں نے بنیا۔ تو میرے اللہ میں ہوں صدف تو مجھے میں ہوں صدف تو مجھے گوہر شاہوار کر، میں ہوں خزف تو مجھے گوہر شاہوار کر۔ میرے اللہ میں اگر ٹھکر ہاں تو میں گوہر شاہوار بنا دے، تم بڑا مہربان اور کریم ہے۔ اور اساں سارے دی حاضری قبول فرما، سن سیدھے راہ تے چلن دی توفیق عطا فرما، اور سان بھی انہاں لوکاں دے بھی شامل کر دے جڑے تیرے راہ وچ اپنی جان لڑان دی کوشش کردے۔ اللہ پاک تہاڈی تے میری حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔